بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ اچھا جی، جو کل انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری چھاپی تھی اس میں بتایا تھا اب حکومتی سطح پر اس سٹوری کو اون کیا جا رہا ہے، بلکہ سیاسی سطح پر بھی اس سٹوری کو اون کیا جا رہا ہے اور اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اور تصدیق کوئی اور نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں۔ مشیر ہیں وزیر اعظم کے کابینہ کا حصہ ہیں اور ایک نہیں دو وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت عمران خان صاحب پر نئے مقدمات قائم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جو حکیم رانا ثناء اللہ نے جس زمانے میں یہ مقدمات بنائے تھے ان کا حال آپ اور میں سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جس درندگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا پی ڈی ایم ون کی حکومت پہ مقدمات کو لے کے، اور جس تواتر سے ضمانتیں اور باعزت بری اور مکمل طور پر بریت ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے اس بار بھی شاید رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہو۔ دیا کس نے، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں عمران خان صاحب پر نئے مقدمات قائم ہوں گے، اور اسپیشلی یہ جو بھی ٹویٹ ان کا ہے اور اس پر بھی ان کے اوپر مقدمہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر مزید مقدمات قائم ہوں گے۔ مطلب حکومت نے کھل کر کلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں یہ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی جیسی آنے والے دنوں میں عدت کے نکاح والا کیس کسی سمت میں جاتا ہے نا، ظاہری بات ہے سمت کیا ہے، اس کو پار لگنا ہی لگنا ہے۔ عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی بریت اس کے اندر یقینی ہے، اور یا ضمانت اس کے اندر بالکل یقینی ہے، تو اس سے تو جانے ہے۔ تو جیسے ہی وہ ختم ہو، ظاہری بات ہے اس کے بعد کوئی کیس تو ایسا ہے نہیں جس کی بنا پر عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ ہم نے نئے کیسز میں ان کی گرفتاریاں ڈالیں گے۔ تو نئے کیسز میں جب گرفتاری ڈالیں گے تو اس کی حکومتی سطح پر تصدیق ہو رہی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی ابھی جلدی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اس وقت کو جیل کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، تو جب تک وہ جیل کے اندر ہے موجودہ حکومت کی اس سسٹم کی بربادی کا سامان مزید اکٹھا ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف وہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں لوز کرنے کے لیے، تو تمام چیزیں ان کی اس پنائے کے اوپر چل رہی ہیں۔ اوپر سے آج پیشی بھی ہے عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں، وہ بھی ابھی میں آگے چل کے اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ ادھر اچھا جی، رؤوف حسن صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نا کل ایف آئی اے کی پیشی نوٹس پر پہنچے تھے اور انہوں نے ایف آئی اے کے سوالوں کے جواب بھی دیے تھے۔ پیش ہونے کے بعد نا ان کے موقف پر مجھے تھوڑی سی لچک نظر آ رہی ہے۔ میں یو ٹرن تو نہیں کہتا، لیکن لچک نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا محتاط ہو گئے ہیں آپ یہ کہہ لیں۔ رات کو پروگرام میں تھے رؤوف حسن، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں جی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوئی ہے نا، وہ حمود الرحمان کمیشن والی رپورٹ، میں کہا وہاں تک تو صحیح ہے، لیکن اس میں موجود جو عسکری قیادت کی تصویر، موجودہ عسکری قیادت یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کی نا، وہ جو تصویر تھی نا، وہ اس ٹویٹ کا غیر ضروری حصہ تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، رؤوف حسن صاحب نے اس بات کی تصدیق کی، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ادارے کے ساتھ تصادم پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کا حصہ نہیں، یہ بھی کیٹاگورکلی انہوں نے بتا دیا۔ ہاں، انہوں نے کہا عمران صاحب خان صاحب کو اس بات کا معلوم نہیں کہ سوشل میڈیا پر کیا اپلوڈ ہو رہا ہے۔ آج کل عمران خان صاحب کو اس بات کا معلوم نہیں۔ میں آج کی تاریخ میں، جمعرات ہے نا، آج ملاقاتیں بھی ہیں، تو آج عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا، ان کے سامنے ڈسکس کروں گا، پھر ہم کسی پالیسی کی سطح پر اس کو ایک پالیسی مرتب کر کے پھر عمران خان صاحب کا یہ اکاؤنٹ استعمال ہوا کرے گا۔ وہی علی محمد خان صاحب والی بات، ایک سیاسی کمیٹی بنے گی، سیاسی کمیٹی کے تحت اس موقف کی توثیق کی جائے گی جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کانٹینٹ لگا کرے گا، وہی والی بات۔ تو اور اسی کانٹینٹ کو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ اس کو اون بھی کرے گی، یعنی یہ کمیٹی اون کرے گی۔ تو آج ملاقات میں عمران خان صاحب کو اعتماد ملے گا، یہ رؤوف حسن صاحب بات کر رہے ہیں۔ ادھر صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے میں نے کہا یہ میں نے ابھی تک آپ سے بات دی کہ میں بات کر لوں۔ خبر یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، ان کی ضمانت ہوئی، لیکن سرگودا والے اے ٹی سی نے ان کی ضمانت ان کو نہیں، انہوں نے روک کر وغیرہ جاری نہیں کی، جو کچھ بھی تھا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تو ان کی پھر رہائی ہو گئی۔ رہائی کے فوراً بعد ہی نا گجرانوالہ پولیس جو ہے نا وہ ان کو گرفتار کرنے پہنچ گئی تھی، اور جب ان کو گرفتار کرنے پہنچی تو بتایا گیا کہ 9 مئی میں جو گجرانوالہ کے اندر مقدمات ہے نا اس کے اندر صنم جاوید صاحبہ مطلوب ہے، اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ آج ڈیفینیٹلی ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
مطلب صنم جاوید صاحبہ کو اندر رکھنا کسی کا تسکین دل ہے، کیونکہ ویسے تو وہ گجرانوالہ میں تھی نہیں، تھی تو وہ سرگودا میں بھی نہیں تھی، لیکن گجرانوالہ میں تھی، لیکن کسی کے دل کو پورا تسکین اور سکون جو ہے نا وہ صنم جاوید صاحبہ اور دیگر رہنماؤں کو اندر رکھ کر ہی مل رہا ہے۔ ادھر سابق صدر عارف علوی صاحب بہت ایگریسو بھی ہوئے ہیں اور بڑے ایگریسو ہو کے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب نے ان کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں دی تھیں اور ان ذمہ داریوں پر ہی وہ آگے آئے۔ انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا، انہوں نے کہا آج کی دن بھی عمران خان صاحب کو ڈیل کرو کی آفر ہے۔ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں ڈیل کرو اور ملک چھوڑ دو، یہ کہہ رہے ہیں عارف علوی صاحب۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے چاہے کچھ مرضی ہو جائے میں ملک نہیں چھوڑوں گا۔ ساتھ عارف علوی صاحب نے کہا ان بے شرموں نے تو عدت کیس میں جو قرآن ہے نا اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ خیر وہ تو ایک مجھے کیا ہر ایک کوئی کلیئر ہے، عدت کا معاملہ صرف عورت کی گواہی سے بس، اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں 39 دن ہیں عدت کے، وہ تو کب کے ہو گئے، لیکن بہرحال اب اس کے بعد اب کچھ نئے کیسز ہوں گے۔ تو بہرحال عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آج بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک چھوڑ دو اور باہر چلے جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ میرا خیال ہے پاکستان میں یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے میرے نالج کے مطابق۔ ایک تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب قید میں تھے پابند سلاسل تو ان کو یہ آفر تھی کہ باہر چلے جاؤ، انہوں نے کہا نہیں مر جاؤں گا، شاید ان کو یقین نہیں تھا، کئی کہتے کہ ان کو آخری وقت تک یقین تھا کہ مجھے میری عوام جو ہے نا، کاش بھٹو صاحب کو بھی وہ والی عوام ملی ہوتی جو اس وقت عمران خان صاحب کو نصیب ہے۔ سر سمپل سی بات ہے، شاید ہم اس وقت دیکھا نہیں تھا، شاید میری کم جہی ہے، کم علمی ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اور بھٹو صاحب نے بھی انکار کر دیا تھا، اور یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے، یہ ڈٹ گئے جی عمران خان صاحب نہیں ہل رہے۔ بے نظیر صاحبہ چلی گئی ملک سے باہر، زرداری صاحب کے معاملات آپ کو پتہ ہے، نواز شریف صاحب تو بہت بار گئے۔ فوجی جنرلز کی بات کریں تو جنرل پرویز مشرف صاحب علاج کے لیے گئے، دوبارہ واپس ہی نہیں آیا، آخری وقت تک نہیں آیا، اور پھر دبئی سے نہیں آیا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ واحد آدمی ہے سر جو اس معاملے میں آؤٹ آف سلیبس ہے، بالکل عمران خان صاحب۔ شاید کسی کو اندازہ ہی نہیں کرے گا، شاید 1-2 مہینے میں 4 مہینے میں کوئی سال میں ٹوٹ جائے گا، مگر نہیں، اور عوام اسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو باہر نہیں جاتا۔ مجھے اس کا بھی اندازہ ہو گیا اور آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا، نہیں تو نواز شریف صاحب والی فتح تو کسی کو بھی مل سکتی جی، کسی کو بھی مل سکتی، نہیں تو بہت کچھ ایسی میں پس مثالیں ہیں۔ عوام اسی کے ساتھ کھڑی ہوتی جو عوام کے بیچ میں رہ کے کھڑا ہوتا ہے، اور دور حاضر میں مجھے عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی مثال کوئی سمجھ میرے تو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کی وہ اہم ترین خبر، ایک اہم ترین کیس، نیب ترمیم کیس، جس میں عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش بھی ہوں گے۔ براہ راست وہ نشر نہیں ہوگی کیونکہ صرف اطہر من اللہ صاحب نے اس پہ اختلافی نوٹ دیا تھا، باقی ججز نے کہا تھا نہیں۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بات چیت کا موقع دیا جائے، کیونکہ پچھلی سماعت میں ان کو تھوڑا سا موقع دیا گیا تھا، اور پچھلی سماعت میں یہ آرڈر ضرور دیے گئے تھے کہ عمران خان صاحب کو کیس کی تمام فائلیں پڑھائی جائیں، عمران خان صاحب کو وکلا خواجہ حارث اور 1-2 وکلا کے ساتھ ان کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ آج کی سماعت کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کیا عدالت کے احکامات پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو بہرحال آج کا دن اہم ہے جی، نیب اصلاحات والا، نیب ترامیم والا کیس۔ اگر یہ ترمیم، میں ویسے بتا رہا ہوں، اگر یہ ترمیم اڑ گئی تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں نے نیب ترمیم سے کبھی فائدہ نہیں لینا، مگر میں کل کچھ پروگرام دیکھ رہا تھا، عمران خان صاحب کو بہت فائدہ بھی ہو جائے گا اس پر، جی ہاں، جن کی توشہ خانہ وغیرہ کو پکڑ کے بیٹھے نا، جی ہاں، یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔